اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تفسیر در منصور کے اندر الذین یؤمنون بالغیب کی اس آیت کے حصے کے تحت اس کو ذکر کیا۔ آقا کریم علیہ السلام بیٹھے ہیں، صحابہ کرام علیہ رضوان سے فرمایا صحابہ بتاؤ عجیب تر ایمان کن لوگوں کا، عجیب تر ایمان کن لوگوں کا ہے؟ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی حضور عجیب تر ایمان فرشتوں کا ہے، عجیب تر ایمان فرشتوں کا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صحابہ فرشتوں کے ایمان لانے میں عجیب بات کون سی ہے؟ وہ تو ہر چیز اور ہر معاملہ اپنی آنکھوں سے دیکھ، وہ ایمان نہیں لائیں گے تو ایمان کون لائے گا؟ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر انبیاء کا ایمان عجیب تر؟ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صحابہ انبیاء کے ایمان لانے میں عجیب بات کون سی ہے؟ ان پر تو اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے تو کون لائے گا؟ ان پر تو اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم پھر صحابہ کا ایمان عجیب تھا، صحابہ کا ایمان عجیب تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ کے ایمان لانے میں عجیب بات کون سی ہے؟ وہ تو اپنی آنکھوں سے معجزات کو دیکھتے ہیں۔ گویا کہ زبان حال سے یہ فرما رہے تھے کہ صحابہ کے ایمان لانے میں عجیب بات کون سی ہے؟ وہ تو اپنی آنکھوں سے چاند کے ٹکڑے ہوتے دیکھ رہے ہیں، وہ تو اپنی آنکھوں سے سورج کو پلٹتا ہوا دیکھ رہے ہیں، وہ تو اپنی آنکھوں سے میری انگلیوں کے درمیان سے پانی کے چشمے جاری ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ وہ ایمان نہیں لائیں گے تو ایمان کون لائے؟ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا علم جواب دے گیا کہ عجیب تر ایمان کن کا ہے، عجیب تر ایمان کن کا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ عجیب تر ایمان ان لوگوں کا ہے کہ جو میرے بعد آئیں گے انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، بغیر دیکھے ہی مجھ پر ایمان لے سبحان اللہ۔ میں عجیب بات تو ان کے ایمان لانے میں ہے، مجھے دیکھا کوئی نہیں ہوگا، بغیر دیکھے ہی مجھ پر ایمان لے آئیں گے۔ اور آقا کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا مگر بغیر دیکھے ہی میری تصدیق کر دیں گے۔ آخری جو بات میرے آقا کریم علیہ السلام نے اس حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا وہ میرے بھائی ہیں۔ سبحان اللہ۔ سامعین خوش ہو جائیں، کتنی بڑی شہادت کی بات ہے کہ میرے آقا فرماتے وہ میرے بھائی ہیں، وہ میرے بھائی ہیں جو میرے بعد آئیں گے، انہوں نے مجھے دیکھا کوئی نہیں ہوگا لیکن بغیر دیکھے ہی مجھ پر ایمان لائے۔ تو محترم اس حدیث پاک کے اندر آقا کریم علیہ السلام نے اپنے ایک معجزے کو ظاہر فرمایا۔ اور معجزہ کیا تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک کو مشکیزے پر رکھا اور آپ کی انگلیوں کے درمیان سے پانی کے چشمے جاری ہوئے، اور راوی بیان کرتے ہیں کہ یوں پانی کے چشمے جاری ہوئے کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مارا تھا تو پتھر سے پانی کے چشمے جاری، فرمایا ایسے پانی جاری ہو گیا۔ تو محترم اللہ رب العالمین نے جو الگ الگ معجزات اپنے انبیاء کو دیے، ان سے بڑھ کر وہ معجزہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اور پھر آپ غور فرمائے کہ رب کائنات نے اپنے دیگر انبیاء کو بھی کیسی کیسی برکتیں عطا فرمائی کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے کمال کا یہ عالم ہے کہ ایک طرف تو حضرت عیسیٰ حضرت کلیم اللہ علیہ السلام نے عصا مارا اور پانی کے چشمے جاری ہو گئے، تو حضور علیہ السلام کی انگلیوں سے
پانی کے چشمے جاری ہو گئے. حضرت جابر کے ہاں کچھ دم فرما دیا تو میرے آقا کے دم میں اتنی برکت تھی کہ وہ شوربہ اور بوٹیاں اور آٹے میں اتنی برکت ہو گئی، بلکہ حضرت جابر کی بیوی کے ہاتھ میں رب نے یہ برکت اور طاقت نازل فرما دی کہ اس تھوڑے سے کھانے سے سینکڑوں آدمیوں کا کھانا انہوں نے پکا بھی لیا اور انہوں نے کھا بھی لیا. سبحان اللہ. یہ آقا کریم علیہ السلام کی ذات اقدس ہے. تو میں اصل جو یہاں پر بتانا چاہتا ہوں کہ نبی پاک علیہ السلام کو جو معراج کروائی، کیونکہ حضرت کلیم نے طور پر رب تعالیٰ سے کلام کیا، حضرت مسیح چوتھے آسمان پر تشریف لے گئے، تو ضرور تھا کہ نبی پاک علیہ السلام کو معراج کروائی جاتی تاکہ حضور علیہ السلام سب سے آگے بڑھ جاتے. سبحان اللہ. اس حکمت کے پیش نظر اللہ رب العالمین نے نبی پاک علیہ السلام کو معراج کا سفر کروایا، اور یہ کلیم اللہ طور پر تشریف لے گئے، کلمت اللہ چوتھے آسمان پر تشریف لے گئے، اور کلمات اللہ یعنی حضور علیہ السلام عرش سے بھی آگے نکل گئے. ایک یہ حکمت تھی کہ آقا کریم علیہ السلام کو رب کائنات نے معراج کروائی تاکہ میرا محبوب جو سید الانبیاء ہے، اس کی جو سواری ہے اور اس کے سفر کی جو انتہا ہے وہ سب سے آگے ہو، تاکہ سید الانبیاء کا جو صحرا میں نے ان کو عطا کیا ہے وہ صحرا ان پر سچا بھی ثابت ہو. سبحان اللہ. ایک تو یہ وجہ تھی کہ رب کائنات نے دیگر انبیاء کو الگ الگ معجزے دیے، لیکن آقا کریم علیہ السلام کو ان تمام معجزات کا مجموعہ عطا فرمایا، اور پھر جس کی جہاں تک بلندی تھی رب کائنات نے حضور کو اس سے بھی آگے کی بلندی عطا فرمائی تاکہ یہ سید الانبیاء کا صحرا ان پر سجا دے. اور دوسری جو وجہ ہے آقا کریم علیہ السلام کو معراج کروانے کی، وہ یہ یاد رکھیں کہ رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، فرمایا اے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کر دیا، مالک بنا دیا. گویا کہ سب کائنات میں جو چیزیں ہیں وہ سب حضور کی ملکیت، سبحان اللہ، حضور کی ملکیت ہے، اور مالک کو اپنی ملکیت دیکھنی چاہیے. جنت اور دوزخ یہ بھی خیر کثیر کے اندر داخل ہے. گویا کہ رب کائنات فرماتا ہے محبوب ہم نے آپ کو جنت کا بھی مالک بنا دیا، دوزخ کا بھی مالک بنا دیا. تو جو مالک ہوتا ہے نا اس کو اس کی ملکیت دکھائی جاتی ہے. تو رب نے معراج کروا کر محبوب کو جنت اور دوزخ دکھا دی. اے محبوب آ جا اور آ کر اپنی ملکیتیں دیکھ. سبحان اللہ. یہ ایک وجہ یہ بھی آقا کریم علیہ السلام کو معراج کروانے کی تھی تاکہ جو اس کا مالک ہے اس کو اس کی ملکیتیں دکھا دی. اور تیسری وجہ نبی پاک علیہ السلام کو معراج کروانے کی یہ ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، فرمایا کہ بے شک اللہ نے خرید لیا ہے مومنوں سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو، اس کے بدلے میں کہ ان کے لیے جنت ہے. سبحان اللہ. مومنوں سے ان کی جانیں بھی خرید لی ہیں، ان کے مال بھی خرید لیے ہیں. عوض کیا ہوگا، قیمت کیا ہوگی؟ قیمت یہ ہے کہ ان کے لیے جنت ہوگی. گویا کہ رب خریدار ہے، رب خریدار ہے، اور جب رب خریدار ہے تو مسلمان بیچنے والے ہیں. بیچا کس کو جا رہا ہے؟ جانوں کو اور مالوں کو. لیکن بیچ میں جو بات کرنے والا ہوں وہ یہ کہ یہ جو سودا ہوا ہے اس میں معرفت نبی پاک علیہ السلام کی. سودا کروانے والے آقا کریم علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے. تو معرفت میں کیا ہوتا ہے؟ بلا تشبیہ و تمثیل کے کوئی چیز بکوائی جائے تو بیچ میں جو بکوانے والا ہوتا ہے وہ مال بھی دیکھتا ہے اور پھر اس کی جو قیمت ہے وہ بھی اس کی کھوج لگاتا ہے کہ وہ قیمت اگلے کے پاس ہے بھی ہے کہ نہیں.
تو رب کائنات نے معراج کروا کر اشارہ اس بات کی طرف کیا، اے محبوب جس جان اور جن مالوں کو میں خرید رہا ہوں ان کو تو آپ دیکھ چکے، مگر اس کی جو قیمت اور عوض ہے وہ جنت ہے۔ اے محبوب معراج پر آ کر ان کی جانوں اور ان کے مالوں کی قیمت دیکھ لو، تم مجھے دیکھ لو میں تمہیں دیکھ لوں۔ اس حکمت کے پیش نظر رب کائنات نے معراج کر۔ محترم سامعین کرام، یہ بھی ایک حکمت تھی کہ محبوب ان کی جانیں تو آپ دیکھ چکے، مال بھی دیکھ چکے، میں نے جو قیمت دینی ہے وہ جنت بھی آ کے دیکھ۔ اور ایک سفر معراج کی حکمت کی طرف اشارہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بھی اپنے شعر کے اندر کیا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کیا فرماتے ہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں دو۔ اعلیٰ حضرت نے اس میں نبی پاک علیہ السلام کی نعت بھی بیان کی اور سفر معراج کی حکمت کو بھی بیان فرمایا کہ آپ سے تو رب ہی نہیں چھپا، جب رب ہی نہیں چھپا تو پھر یہ کائنات کی دیگر جو چیزیں تھیں وہ آپ سے کیسے چھپ سکتی، اس لیے سفر معراج پہ بلایا اور سفر معراج پر جنت بھی دکھا دی، دوزخ بھی دکھا دی، آسمان بھی دکھا دیے، عرش بھی دکھا دیا، یہاں تک کہ آقا کریم علیہ السلام کو وہ مقام ملا کہ جو مقام کسی اور کو نہ ملا۔ محترم یہ حکمتیں تھی سفر معراج کے اندر، اور ایک حکمت سفر معراج میں یہ بھی ہے کہ رب کائنات نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ارشاد کچھ یوں فرمایا، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، فرمایا محبوب ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے، گواہ بنا کر بھیجا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ گواہی کی تکمیل کب ہوتی ہے، گواہی مکمل کب ہوتی ہے؟ تو گواہی مکمل تب ہوتی ہے کہ جب واقعہ یا تو خود آنکھوں سے دیکھا ہو، واقعہ یا تو خود آنکھوں سے دیکھا ہو یا جس نے دیکھا ہے اس سے سنا۔ گواہی مکمل تب ہوتی ہے، سارے انبیاء یہ گواہی دیتے رہے کہ جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے، آسمان بھی ہے، سب گواہی دیتے رہے۔ تو ضروری تھا ان انبیاء کے گروہ میں ایک ہستی ایسی ہوتی جو جنت بھی دیکھ کر آئی ہوتی، جو دوزخ کو بھی دیکھ کر آئی ہوتی، جو آسمانوں کو بھی دیکھ کر آئی ہوتی۔ تو رب کائنات نے انبیاء کے سرکار کو سفر معراج کے اندر یہ ساری چیزیں دکھا دی تاکہ محبوب جس کی گواہی پچھلے انبیاء دیتے رہے وہ گواہی آ کر آپ پر مکمل ہو جائے، وہ سارے اس گواہی کی سند تھے، آپ پر اس سند کا اختتام ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ رب کائنات نے آپ کو خاتم الانبیاء بنا دیا۔ تو فرمایا کہ یہ بھی ایک حکمت تھی سفر معراج کے اندر کہ کوئی تو ایک ہو نا کہ جو ان انبیاء کی گواہی کو مکمل کر دے کہ جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے، آسمان بھی ہے، اور میں نے آنکھوں سے دیکھے ہیں کہ یہ سب کچھ ہے۔ تو اسی لیے رب کائنات نے اپنے آخری نبی کو سفر معراج کروا دیا تاکہ محبوب جو انبیاء گواہی دیتے رہے وہ گواہی آپ پر مکمل ہو جائے اور جا کر اعلان کر دے کہ میں نے جنت بھی دیکھی ہے، دوزخ بھی دیکھی ہے، میں نے سب کچھ کائنات کے اندر رب کائنات نے جو آسمان بنائے ہیں میں نے ان کی بھی سیر کی ہے، یہاں تک کہ اپنے رب کا دیدار بھی کی۔ سبحان اللہ۔ فرمایا یہ بھی ایک حکمت تھی سفر معراج کے اندر۔ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے رب کائنات ہمیں اس سفر معراج کو سن کر آقا کریم علیہ السلام کی عظمت اور شان بیان کر کے اپنے دلوں کو خوش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔